پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مچھوارا اپنی بیوی کے ساتھ سمندر کے کنارے پر موجود ایک پہاڑ کی چوٹی پر رہا کرتا تھا۔ ان کی جھونپڑی کافی پرانی اور بوسیدہ تھی کیونکہ مچھوارا کافی غریب تھا۔ اس کے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نئی جھونپڑی بنا سکے۔ وہ روزانہ روزی روٹی کے لیے مچھلی پکڑتا اور وہ اپنی سادہ سی زندگی سے بہت مطمئن تھا، لیکن اس کی بیوی بہت خڑوس لالچی تھی اور ہر وقت مچھوارے کو اس کی بوسیدہ جھونپڑی کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ مچھوارا خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتا رہتا اور اسے ہر روز خوش کرنے کی کوشش کرتا کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن وہ مچھلی پکڑنے کے لیے سمندر پر گیا۔ پانی ٹھہرا ہوا اور نیلا تھا۔ اس نے اپنا مچھلی کا کانٹا سمندر میں پھینکا اور انتظار میں بیٹھ گیا، لیکن کافی وقت گزر گیا، اس کے ہاتھ میں کوئی مچھلی نہ آئی۔ دن ڈھلنے لگا اور ڈھلتے دن کے ساتھ مچھوارا بھی مایوس ہونے لگا اور گمان کرنے لگا کہ آج بھی لگتا ہے پھل کھا کر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اتنے میں اس کے کانٹے میں کافی بھاری چیز پھنستی ہے۔ وہ زور لگا کر اسے باہر نکالتا ہے تو دیکھتا ہے وہ ایک چھوٹی سی سنہری مچھلی تھی۔ پھر وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو اتنی چھوٹی سی ہے لیکن اتنی بھاری کیوں لگ رہی تھی۔ اتنے میں مچھلی بولی، میں کوئی معمولی مچھلی نہیں ہوں۔ مچھلی کو بولتا دیکھ مچھوارا بڑا حیران ہوا۔ پھر سنہری مچھلی نے بتایا کہ میں ایک طلسمی شہزادہ ہوں، مہربانی کر کے مجھے نقصان نہ پہنچانا۔ یہ سن کر مچھوارا بولا، تم ایک بولنے والی مچھلی ہو، میں تمہیں کھا کر یا نقصان پہنچا کر کیا کروں گا؟ جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ پھر وہ سنہری مچھلی کو پانی میں پھینک کر گھر چلا گیا، اس بات سے بے خبر کہ آج اس نے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتاتا ہے۔ مچھوارے کی بیوی اس کی باتیں سن کر کافی حیران زدہ ہوتی ہے، پھر غصے سے بولتی ہے، اگر وہ ایک طلسمی شہزادہ تھا تو تم نے اس سے ہمارے لیے خوبصورت گھر کیوں نہیں مانگا؟ اس پر مچھوارا بولا، وہ ہمیں کیسے ایک گھر دے سکتا ہے؟ پھر اس کی بیوی کہتی ہے کہ خود ہی تو تم نے بتایا کہ وہ ایک طلسمی شہزادہ ہے، تو بتاؤ وہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر مچھوارا اپنی بیوی کے کہنے کے مطابق اگلے روز سمندر کنارے اسی جگہ جاتا ہے جہاں اس نے پچھلی دفعہ سنہری مچھلی کو پکڑا تھا۔ پھر اس نے اس طلسمی شہزادے کو پکارا اور کہا، کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ مچھوارے کی پکار سن کر سنہری مچھلی سطح پہ آ گئی۔ پھر مچھوارے نے بتایا کہ اس کی بیوی ناخوش ہے۔ مچھلی نے پوچھا کہ وہ کیوں ناخوش ہے، تو اس نے بتایا کہ اسے ایک خوبصورت گھر چاہیے۔ یہ سن کر سنہری مچھلی کہتی ہے کہ جاؤ، واپس جاؤ، تمہارے واپس جانے سے پہلے اسے گھر مل جائے گا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بوسیدہ جھونپڑی ایک عالی شان گھر میں تبدیل ہو چکی تھی، جسے دیکھ کر مچھوارا بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب ہم دونوں اپنے اس گھر میں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اس کی بیوی نے اس کی اس بات کو سن کر طنزیہ انداز سے کہا، ہمیشہ خوش اور تمہارے ساتھ سوچوں گی۔ اور پھر وہ دونوں کھانا کھا کر سونے چلے گئے۔ لیکن اس رات مچھوارے کی بیوی کو نیند نہ آئی اور سوچنے لگی کہ وہ اپنے شوہر سے کچھ بڑا کیا مانگے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے شوہر کا کھانے کی میز پر انتظار کرنے لگی اور اس کے آتے ہی کہنے لگی کہ میرے لیے یہ گھر بھی بہت چھوٹا ہے، مجھے ایک عالیشان محل چاہیے جس میں میں ایک شہزادی بن کر رہ سکوں۔ اگر تم مجھے وہ لا کر دو گے تو پھر میں تم سے خوش ہوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بولا، کیا تم ایک شہزادی بن کر رہنا چاہتی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اس پر مچھوارے کی بیوی نے غصے میں آ کر کہا، اس بات کا فیصلہ میں کروں گی، تم نہیں۔ اور کہا، تم جاؤ اور جا کر اس سنہری مچھلی سے کہو کہ مجھے شہزادی بنائے۔ شوہر ہچکچاتے ہوئے سمندر کی طرف چل پڑا اور سمندر پر جا کر دوبارہ اس طلسمی مچھلی کو پکارا۔ طلسمی مچھلی سمندر کی سطح پر آ گئی۔ اس نے پھر بتایا کہ اس کی بیوی ناخوش ہے اور وہ ایک محل کی شہزادی بننا چاہتی ہے۔ اس پر مچھلی نے کہا، تم واپس جاؤ، تمہارے واپس جاتے ہی اسے یہ سب مل چکا ہوگا۔ اس پر اس نے مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ جب وہ دوبارہ اپنے گھر کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا
کہ اس کے گھر کی جگہ ایک عالیشان محل کھڑا ہے جس کے باہر دربان اور اندر نوکر چاکر گھوم رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو ایک تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا تم اب خوش ہو؟ اس پر مچھوارے کی بیوی نے سوچنے کے بعد کہا، نہیں، میں صرف شہزادی بن کر خوش نہیں، مجھے ملکہ عالیہ بننا ہے۔ بیوی کے بڑھتے لالچ کو دیکھ کر وہ بولا، نہیں، تمہیں وہ مچھلی ملکہ عالیہ نہیں بنا سکتی، یہ ناممکن ہے۔ اس پر مچھوارے کی بیوی نے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور یہ میرا حکم ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ مجھے ملکہ عالیہ بنائے۔ پھر وہ اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے سنہری مچھلی کے پاس گیا اور اس سے بتایا کہ میری بیوی ابھی بھی ناخوش ہے اور وہ ملکہ عالیہ بننا چاہتی ہے۔ طلسمی مچھلی نے کہا، تم گھر جاؤ، تمہارے گھر جانے سے پہلے وہ ملکہ عالیہ بن چکی ہوگی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر گیا۔ اس بار اس کی بیوی اس سے بہت خوش ہو گئی۔ جب وہ محل کے باہر پہنچا تو وہ پہلے سے کافی بڑا اور خوبصورت ہو چکا تھا۔ جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی سونے کے تخت پر بیٹھی ہے اور سب راجا اور منتری اس کے ماتحت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی بیوی کے ایک ہاتھ میں سونے کا گولا تھا اور دوسرے میں شاہی ڈنڈا۔ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا اب تم خوش ہو؟ اس نے سوچنے کے بعد کہا، اس کے بارے میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ آج میں مصروفیت کی وجہ سے تھک چکی ہوں اور تمہارے ساتھ آرام کرنا چاہتی ہوں۔ مچھوارا خوفزدہ تھا کہیں اس کی بیوی ایک نئی فرمائش نہ کر دے، لیکن خیر وہ کمرے میں جاتے ہی سو گیا کیونکہ وہ سارے دن کی بھاگ دوڑ سے کافی تھک چکا تھا۔ لیکن اس کی بیوی نہ سو سکی اور ساری رات ایک اگلی خواہش کے بارے میں سوچتی رہی۔ سوچتے سوچتے وہ تھک گئی اور سونا چاہتی تھی کہ اتنے میں دن چڑھ آیا۔ سورج کی روشنی دیکھ کر اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا۔ اسے کہا کہ وہ سورج اور چاند پر حکومت کرنا چاہتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے حکم کے بغیر ہلیں بھی نہیں کیونکہ میں قادر مطلق بننا چاہتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر اس کا شوہر کافی حیران ہوا اور بولا، میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم کیا مانگ رہی ہو۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا، اگر تم نہیں گئے تو میں تم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی ناراضگی کی بات سن کر مچھوارا چونکا اور بولا کہ تم ناراض نہ ہو، میں جاتا ہوں۔ وہ ایسا کرنے پر مجبور اس لیے ہوا کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سب کرنے پر مجبور تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب غلط ہے۔ وہ سمندر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی وہ سمندر پر پہنچا تو ایک تیز طوفان آ گیا جس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ پھر اس نے گھبراتے ہوئے مچھلی کو پکارا۔ مچھلی نمودار ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی ابھی بھی اس سے ناخوش ہے۔ پھر مچھلی نے پوچھا، اب کیا خواہش ہے اس کی؟ تو اس نے بتایا کہ اس بار وہ قادر مطلق بننا چاہتی ہے۔ مچھلی نے سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، واپس جاؤ، تمہارے واپس جاتے ہی اسے مل چکا ہوگا جو وہ چاہتی ہے۔ مچھوارا تیزی سے واپسی کی طرف بھاگا، یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں اس بار اس کی بیوی کیا بن گئی ہوگی۔ جب وہ محل میں واپس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی محل میں موجود نہیں تھی۔ اس نے بہت ڈھونڈا اسے لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ بالآخر وہ تھک ہار کر واپس اسی مچھلی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ مچھلی نے اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا؟ تو مچھلی نے کہا کہ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ قادر مطلق اور مخفی بننا چاہتی تھی، تو میں نے اسے بنا دیا قادر مطلق، اور وہ قادر مطلق اور مخفی ہے، اب اسے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ اس پر مچھوارا رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے اور میں اسے واپس پانا چاہتا ہوں۔ اس پر مچھلی نے کہا، میں مانگی ہوئی مراد کو الٹا نہیں کر سکتا۔ اس پر مچھوارے نے کچھ دیر سوچا اور کہا، تم نے ہر بار میری بیوی کی مراد پوری کی لیکن میری نہیں، میں نے تمہاری جان بچائی تھی، میری بیوی نے نہیں۔ تو اس پر مچھلی نے سوچ کر کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ مچھوارے نے گہری سانس لی اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی ہمیشہ میرے ساتھ خوش رہے۔ تو مچھلی نے کہا، تم واپس جاؤ، اس کے پاس اب وہ سب ہے جس سے وہ تمہارے ساتھ خوش رہے گی۔ پھر وہ بھاگتے ہوئے محل کی طرف گیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی بیوی اسی پرانی جھونپڑی کے پاس خوش کھڑی تھی۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، میں تمہیں واپس دیکھ کر خوش ہوا۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا، میں جان گئی ہوں کہ یہ محل اور تخت خوشی نہیں دے سکتے،
چلو اپنے گھر چلیں۔ پھر وہ دونوں سادہ سی زندگی میں خوش رہنے لگے۔